وسلم کی ذات پر آپ اور آپ کی آل پر اتنی ذوق سے شوق سے درود پاک پڑھیں کہ یہ محفل مزید معطر منور اور بابرکت بن جائے، جس کے دل میں جتنا اپنے آقا کی محبت ہے اتنی محبت سے، اتنے ذوق سے، اتنے شوق سے بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعهدا، الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، اور جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا، جہنم کے پجاری جہنم چاہتے ہیں، حرم کے پجاری حرم مانگتے ہیں، اور جاؤ حشم کے پجاری حشم چاہتے ہیں، مگر ہم مولا تیرا کرم چاہتے ہیں، نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے، اور اللہ کرنے والے، اللہ اللہ کرنے والے جنت میں جائیں گے، جو ذکر نہیں کرتے وہ پچھتائیں گے، اور تو غنی از ہر دو عالم، من فقیر عذرہائے روز محشر من پذیر، ور حساب رات بیری از نگاہ مصطفیٰ پنہا وگیر،
ایک بار درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، کلمہ گو مسلمان، میرے معزز اور محترم سامعین کرام، آج 23 اگست 2025 کی اس تاریخ میں دین کے حوالے سے ایک سالانہ عظیم الشان اصلاحی تبلیغی پروگرام میں یہاں ضلع تلہ گنگ میں اور آپ موجود ہیں۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہمارے میزبان مکرم محترم المقام محترم جناب بھائی محمد یونس صاحب، ان کے لیے میں مسافر آدمی دعا گو بھی ہوں۔ اللہ پاک آج کی اس دینی پروگرام کی برکت سے، قرآن کی تلاوت کی برکت سے ان کو صحت و عافیت عطا فرمائیں، سب آمین کہیں۔ اور دعا گو ہوں کہ برادر مکرم بھائی محمد عبداللہ صاحب، اللہ ان کی عمر میں رزق، جان، مال، عزت، آبرو میں بھی برکتیں عطا فرمائیں۔ دیگر عزیز و اقارب، پوری برادری، دوست احباب اپنا قیمتی ٹائم نکال کر آئے ہیں، اللہ سب کا آنا قبول فرمائیں، آمین کہہ دیں۔ اور ہمارے بہت ہی معزز ملک محمد ندیم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، سب کا آنا اللہ قبول فرمائے، آمین کہہ دیں۔ میرے محترم دوستو، بغیر کسی تمہید و تاخیر کے اس اصلاحی پروگرام میں کچھ اصلاحی باتیں آپ حضرات سے کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے انسان اپنا عقیدہ سمجھے کہ مسلمان کو اللہ نے پابند بنایا ہے، کہ عقیدہ بنائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عزت اور ذلت کا مالک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ یہ دنیا کی وجاہت، یہ دنیا کا بظاہری عہدہ منصب جو ہمیں عزت کے حوالے سے بہت بلند نظر آتا ہے کہ فلاں صاحب اس منصب پر فائز ہیں، فلاں محترم اس منصب پر فائز ہیں،
فلاں بندہ اس وزارت پر منصب فائز ہے، فلاں بندہ اس صدارت پر اور فلاں بندہ اس چیئرمینی پر فائز ہے، لیکن یاد رکھو تلا گنگ والو، یہ دنیا کے سارے عہدے عارضی ہیں، یہ دنیا کے سارے منصب عارضی ہیں، اللہ کی نظر میں ان عہدوں کی کوئی وقت نہیں ہے، اللہ کی نظر میں ان منصبوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کی نظر میں ان وزارتوں اور ان صدارتوں کا کوئی ویلیو، کوئی لیول نہیں ہے۔ تو آپ پڑھے لکھے میرے بھائی، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ مولانا پھر آپ ہمیں بتائیے کہ اللہ کی نظر میں منصب کس کا اعلیٰ ہے، کس کا منصب بلند ہے، کس کا منصب شان والا ہے، اللہ کی نظر میں کون مقام والا ہے؟ میں نہیں کہتا، دنیا کے کسی مولوی کی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا میں آپ کو، آؤ ذرا اللہ کا قرآن سناؤں۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں اگر میری نظر میں مالا متاع کی کوئی ویلیو ہوتی تو پھر ابو جہل کا بڑا مقام ہوتا اور سیدنا بلال کا کوئی مقام نہ ہوتا، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ ابو جہل کی جہاں گھر تھا وہاں پر مکہ مکرمہ کے قریب، وہاں ابو جہل کے گھر کے اوپر واش روم، ٹٹی خانہ بنایا گیا، اور سیدنا بلال کا مقام دیکھیے جو بظاہر تو غریب ہے، بظاہر تو کوئی رقبے اور جائیداد کا مالک نہیں ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اتنا مقام رکھتا ہے۔ سیدنا بلال کے حوروں کو بھی، جنت کی حوروں کو بھی سیدنا بلال پر بڑا رشک آتا ہے، محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی نظر میں انسان کی وقعت، انسان کی ویلیو نہ عہدوں سے ہوتی ہے، نہ مال و متاع سے ہوتی ہے، نہ گاڑی بنگلوں سے ہوتی ہے، اللہ کی نظر میں انسان کی وقعت، انسان کی حیثیت اگر ہوتی ہے تو وہ انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سارے نہیں بولتے آپ۔ میں چاہتا ہوں یہ اصالِ ثواب کا پروگرام بھی ہے، ہم نے اپنے مرحوم کے اصالِ ثواب بھی کرنا ہے، تو میں تلاوت قرآن کی کروں، نبی کا فرمان پڑھوں، آپ بھی سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ کہیں، تو ان سارے چیزوں کا ثواب اللہ مرحوم کی قبر کو، ان کی روح کو پہنچائیں گے۔ ذرا آمین کہہ دیجیے۔ کیا کہتا ہے اللہ والا؟ ہائے رائمنڈ جانا ہوا میرا رائمنڈ، وہاں ایک اللہ والا یہ جملہ بڑی مستی میں پڑھ رہا تھا، میں بھی ذرا جھوم کے سناؤں، آپ بھی ذرا جھوم کے سنیں، بڑا لطف آئے گا۔ ہاں کیا کہتا ہے وہ؟ اللہ اللہ اللہ، کہ نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی کرنے سے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے
عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ رب العالمین نے فرمایا میرا بندہ میری نظر میں تیری وقات اس وقت بنے گی جب تیرے اندر سب سے پہلے نمبر پر ایمان آئے گا۔ اگر ایمان تیری اندر نہیں ہے، تیرا دل و دماغ ایمان سے خالی ہے، اگر تیرے اندر ایمان کی کشش نہیں ہے، اگر تیرے اندر تیرے دل و دماغ میں ایمان کی کیفیت نہیں ہے، فرمایا پھر تیرا کوئی بھی منصب، تیرا کوئی بھی عہدہ میرے ہاں وقت نہیں رکھتا۔ میں نہیں، اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر۔ رب العالمین نے قسم اٹھائی کہ مجھے زمانے کی قسم، میں نے کہا میرے رب اگر آپ قسم نہ بھی اٹھاتے تو ہمیں یقین تھا، آپ کی بات پر ہمیں یقین ہے۔ اللہ نے فرمایا شاید 14 صدیوں کے بعد کوئی ایسے لوگ بھی آ جائیں جو کہیں کہ ہمیں تو مولویوں کی باتیں سننے کا ٹائم نہیں ہے، جو کہیں کہ یہ تو مولویوں کے قصے اور کہانیاں ہیں، ہم تو ان کو نہیں سنتے۔ نا رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب میں رب العالمین قسم اٹھاتا ہوں والعصر، مجھے زمانے کی قسم۔ اللہ اب جواب قسم بھی عطا فرما دیجئے نا۔ رب العالمین نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ پکی بات ہے سارے کے سارے لوگ، سارے کے سارے انسان خسارے کے اندر ہیں، سارے کے سارے عرب والے ہوں یا عجم والے ہوں، شہر والے ہوں یا دیہات والے ہوں، یا پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، عہدے والے ہوں یا بغیر عہدوں والے ہوں، چاہے دنیا کے جو بھی لوگ ہوں، رب العالمین نے فرمایا میری نظر میں سارے کے سارے لوگ خسارے کے اندر ہیں، نقصان میں۔ میں نے قرآن کے آگے ہاتھ جوڑا، میں نے پوچھا میرے اللہ کا قرآن ذرا یہ تو بتائیے نا اس خسارے سے بچنے والا کون؟ اللہ نے خود بیان فرمایا ہے تو ساری کائنات سارے انسان خسارے میں، لیکن 4 قسم کی صفتیں اپنانے والے، 4 قسم کے اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے والے خسارے سے بچ جائیں گے۔ نمبر 1 اللہ کا قرآن کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ سبحان اللہ، ذرا اونچی بولیے نا۔ جو میں آپ کو گزشتہ سال جس کیفیت میں چھوڑ گیا تھا وہ کیفیت آپ کی نہیں ہے۔ آج کچھ لوگوں کے جو ہے نا وہ چہرے مجھے بتا رہے ہیں کہ راجن پوری صاحب آج ریلوے اسٹیشن تبدیل ہے۔ یہ ساری میرے میزبان کی فرمائش ہے، کہو سبحان اللہ۔ یوں بھی واہ واہ واہ، یوں بھی واہ واہ، یوں بھی واہ واہ، یوں بھی واہ واہ۔ ہر حال میں ہم نے اللہ کا قرآن پڑھنا بھی ہے، سننا بھی ہے، تو عرض کر رہا ہوں رب العالمین نے فرمایا کہ
کہ سب سے پہلے نمبر پر ایمان والا بندہ خسارے سے بچ گیا جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا میرا بندہ ذرا اپنی تخلیق پہ غور تو کرنا، تجھے بنانے والا میں نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب العالمین نے فرمایا میرا بندہ سب سے پہلے نمبر پر کامیابی کی پہلی سیڑھی یہ ہے، نقصان سے بچنے کی پہلی سیڑھی یہ ہے، نقصان اور خسارے سے بچنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ تو اپنے اندر یہ عقیدہ لیا کہ رب کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، رب کے سوا کوئی عزت اور ذلت کا مالک نہیں، میں نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ رب العالمین نے فرمایا میرا بندہ یہ ساری طاقتیں میرے پاس ہیں، بادشاہت میرے پاس ہے، عہدے میرے پاس ہیں، منصب میرے پاس ہے، فرمایا میرا بندہ تو میرا بن جا، میری ساری مخلوق تیری بن جائے گی۔ میں نے پوچھا میرے رب وہ کیسے؟ فرمایا دیکھیے نا جنہوں نے میرے ساتھ یاری لگائی، میرے ساتھ تعلق بنایا، پھر ان کا میں ایسے بن گیا، ان کے ساتھ ایسا بن گیا۔ حضرت بی بی ماشا سلام اللہ علیہا جناب من فرعون کے زمانے میں یہ بی بی فرعون کی خادمہ ہے، لیکن ایمان لے آئی ہے حضرت موسیٰ کلیم پر۔ فرعون کو پتا چل گیا کہ ہے تو میری خادمہ، ہے تو میری نکرانی، لیکن کلمہ موسیٰ کلیم اللہ کا پڑھتی ہے۔ فرمایا برداشت نہیں کروں گا، جناب من ماشتہ کو مار ڈالا، ہاں تیل کا کڑاہا جلوایا، تیل ابلنے لگا، اس کے اندر دودھ پیتے ہوئے حضرت ماشتہ بی بی کے بچے کو ڈال دیا، پھر حضرت ماشتہ بی بی کو ڈال دیا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ کلیم کا دامن نہیں چھوڑا، ایمان کو دل سے نہیں نکالا، ہاں ایمان پر مضبوط رہ گئی۔ تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بی بی نے دیکھا کہ یہ تو اتنے بڑے بہادر ہیں کہ ان کو ظلم کیا گیا، ان کو تپتے ہوئے ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں ڈالا گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے رب کا دامن نہ چھوڑا، رب کا دامن نہ چھوڑا۔ تو بی بی آسیہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا حضرت موسیٰ کلیم کا، اور کہنے لگی اے اللہ کے نبی موسیٰ کلیم مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ ادھر سے فرعون کو پتا چل گیا کہ میری بیوی آسیہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے حضرت بی بی آسیہ کو محل سے نکلوایا اور قید خانے کے اندر ڈال دیا، اور کہنے لگا آسیہ بتانا کہ یہاں قید
خانے میں رہے گی یا میرے محل میں رہنا چاہتی ہے؟ حضرت بی بی آسیہ نے تڑپ کے کہا کہ تیرے محل کو پاؤں کی نوک پہ رکھ کر ٹھوکر مارتی ہوں، لیکن حضرت موسیٰ کے رب کا دامن نہیں چھوڑتی۔ اس نے کہا دوسرا کام یہ کرو، وزیروں کو کہا کہ شہی لباس اتار لو۔ بادشاہ کی بیوی تھی آسیہ، شہی لباس اتار لیا، لیکن حضرت آسیہ بی بی نے پھر بھی کلمہ نہ چھوڑا، زیورات اتار لیے پھر بھی کلمہ نہ چھوڑا۔ اپنے ایمان پر اتنا زیادہ مضبوط تھی حضرت بی بی آسیہ کہ اس ظالم فرعون نے کہا چلو ایسے تو نہیں مانتی، ایسا کرو کہ اس کے جسم سے کھال اتار دو۔ کھال اتاری گئی۔ مسلمانوں یہ لفظ کہنا تو آسان، میں کہہ دوں آپ سننے آسان، لیکن خدا کی قسم ذرا سوچئے نا، جب انسان کے جسم سے کھال اتاری جائے، جب اگر جانور بکری زندہ ہو کھال اتاری جائے کتنا وہ تڑپتی ہے، لیکن بی بی آسیہ زندہ ہے اور ظالم فرعون نے کھال اتارنے کا حکم دے دیا۔ کھال اتاری گئی اور حضرت آسیہ بی بی پھر بھی حضرت موسیٰ کے رب کا کلمہ نہیں چھوڑتی۔ ہاں اس ظالم نے کہا او میرے وزیرو، یوں کرو کہ اب اس کی اتری ہوئی کھال کے اوپر، اس کے گوشت کے اوپر ذرا نمک اور مرچیں لگا دو، شاید کہ تکلیف کی وجہ سے یہ موسیٰ کا کلمہ چھوڑ دے۔ انہوں نے ظالموں نے حضرت آسیہ بی بی کے جسم پر یوں نمک لگایا، مرچیں لگائی، لیکن حضرت آسیہ بی بی پھر بھی یہی کہتی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اونچی بولیے نا، مرد بھی بولو، جوان بھی بولو، بزرگ بھی بولو، رب دیکھ رہا ہے کہ کون بولتا ہے یا نہیں بولتا۔ آج تو اس کلمے کو جناب ہم نے سہولت کی صورت میں چھوڑ دیا، لیکن رب کعبہ کی قسم میں نے حدیث پڑھی، میں نے اللہ کا قرآن پڑھا، مجھے یوں نظر آیا کہ جناب میرے محبوب نے اس کلمے کو صحابہ کو ایسا سکھایا، ایسا دل میں بٹھایا، یہ کلمہ یوں خون کے اندر بسوایا، خون کی رگ رگ میں، خون کے قطرے قطرے میں یہ کلمہ ایسا بے وسط ہو گیا کہ صحابہ کرام نے ظالموں کے ظلم کو تو برداشت کر لیا، لیکن اللہ کے اس کلمے کا ورد نہیں چھوڑا۔ حضرت بلال کو دیکھیے نا، آگ کے انگاروں پر لیٹا ہے، اس نے کلمہ چھوڑ دیا یا نہیں چھوڑا؟ چھوڑ دیا۔ آگ کے انگاروں پر حضرت بلال نے کلمہ چھوڑ دیا۔ سب نہ بولیں جو مانتے ہیں بلال کو، وہ بولیں نا کہ بلال نے ساری مار کھائی لیکن میرے محبوب کا دامن نہیں چھوڑا، کلمے کا ورد نہیں چھوڑا۔ مجھے حدیث یاد آئی، حضرت ابوبکر صدیق گزرے تو حضرت بلال کو امیہ سردار آگ پر لٹا کے سینے پر پتھر رکھا ہوا ہے اور کہتا ہے چھوڑ دو دامن محمد عربی کا۔ تو حضرت بلال نے تڑپ کے کیا جواب دیا کہ خوب نامی محمد ہے مومنوں، سبحان اللہ، اونچی بولو مومنوں۔ پتہ نہیں میرے جانے کے بعد ایک سال میں
گورنمنٹ نے آپ کے ساتھ جو کیا اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے کہ آپ حضرات یوں بدلے بدلے بیٹھے ہو کہ گزشتہ سال تو آپ کچھ ہل رہے تھے، کچھ سبحان اللہ، کچھ ماشاءاللہ، کچھ الحمدللہ کہہ رہے تھے، اب آپ کو یوں لگتا ہے کہ ساری مہنگائی اس مولوی صاحب نے کی ہے۔ اللہ کے بندو، میں آپ کو کوئی وزیر، کوئی صدر نظر آتا ہوں، میں آپ کو کوئی وزیر خزانہ نظر آتا ہوں، ہاں میں نے یہ مہنگائی نہیں کی، کرنے والوں نے کی، لیکن میں تو یہ دعا مانگتا ہوں پورے ملک پاکستان میں کہ میرے مولا میرے وطن کے حالات ٹھیک فرما دیجئے نا۔ حالات کو ٹھیک کرنے والا کون؟ حضرت ندیم شاہ جی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے اللہ نہیں، اللہ ہی۔ ساری دنیا کی گورنمنٹ آئی، حکومتیں آئیں، پارٹیاں آئیں، انہوں نے کہا ہم ٹھیک کریں گے، 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 لیکن رب کعبہ کی قسم تلا گنگ والوں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر رب ٹھیک نہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت ٹھیک نہیں کر سکتی، کیونکہ ساری طاقتوں کا مالک، سارے اختیارات کا مالک، ساری بادشاہت کا مالک کون؟ اللہ ہی، اللہ ہی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ فرمایا خوب نامی محمد ہے اے دوستو، خوب نامی محمد ہے اے دوستو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جس نے جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ آگے حضرت بلال نے کہا نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، سب نہ بولو، تلگنگ اوگلا والوں میں سب سے نہیں بولتا، صرف وہ بولو جو کہتے ہیں راج پوری ہمیں ملک ہونے پر بھی ناز نہیں ہے، ہمیں سردار ہونے پر بھی ناز نہیں ہے، ہمیں علامہ ہونے پر بھی ناز نہیں ہے، ہمیں قاری اور مفتی ہونے پر بھی ناز نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ہر سنی مسلمان کو اگر ناز ہے تو اس بات پر کہ میں اللہ کے لاڈلے نبی، ختم نبوت کے تاج والے، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، پیغمبر کا امتی ہوں۔ آپ کو ناز ہے؟ ہاں جی، آپ کو ناز ہے کہ ہم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ حضرت موسیٰ دعا مانگتے، تورات پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے خیال آیا کہ اے اللہ، آخری نبی کی صفات اتنی میں نے پڑھ لی، تورات میں اتنی خوبیاں پڑھ لی، اب تو دل کرتا ہے کہ موسیٰ نبی نہ ہوتا، اس محمد کا امتی ہوتا۔ ہائے اس نبی کے میں اور آپ امتی ہیں۔ مجھے ایک شعر اور یاد سنا دوں؟ سبحان اللہ سناؤ، میرے سست سامعین ذرا اونچی بولو۔ بعض لوگوں نے ابھی تک ہینڈ بریک لگائی ہوئی ہے، ملک صاحب ابھی تک نہیں بولے، شروع سے لے کر اب تک نہیں بولے، اور اگر اب بھی نہ بولیں تو اللہ کرے کہ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ نہ بولے۔ دیکھ لو میں ہوں مسافر کی دعا لگ جاتی۔ آپ حضرات جیسے مولوی صاحب کی ایک بندہ تقریر سن رہا تھا، مولوی صاحب نے کہا جنت میں یوں ہوگا، نہریں ہوں گی، حوریں ہوں گی، غلمان ہوں گے، 70 نکرانیاں ہوں گی، اور آخر میں اس نے کہا کہ یہ جو دنیا والی بیوی ہے یہ بھی وہاں ہوگی۔ تو بعد میں بندہ ملا، اس نے کہا مولوی صاحب بڑا مزہ آیا جنت کی، آپ نے تذکرہ سنایا، لیکن آخر میں سارا
مزہ خراب کر دیا۔ اس نے کہا مولوی صاحب نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا آپ نے یہ جو کہا نا کہ یہ دنیا والی حور بھی وہاں ہوگی، اس کا مطلب ہے وہاں بھی زندگی سکون سے نہیں۔ اصل میں وہ اللہ کا بندہ اس دنیا والی حور سے تھکا ہوا، تو اگر آپ ہیں تھکے ہوئے تو آپ نہ بولیں جو تھکے ہوئے نہیں ہیں خوش ہیں گھروں میں، اللہ سب کو خوش رکھے، آمین اونچی بولو۔ اللہ گھروں میں اتحاد اتفاق نصیب فرمائے، آمین اونچی بولو۔ اللہ گھروں میں محبتیں عطا فرمائے، آمین اونچی بولو۔ اللہ بیٹیوں کے مقدر اچھے فرمائے، آمین اونچی بولو۔ اللہ بیٹوں کے نصیب اچھے فرمائے، آمین اونچی بولو۔ میرے پیارے عرض کر رہا ہوں، اسی لیے تو کہتا ہوں ہمیں اپنے نبی کی نسبت پر، نبی کی محبت پر بڑا ناز ہے۔ اسی لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کی نسبت کیا چیز ہے؟ میرے محبوب کا ذکر جو زبان پر آیا ہوا ہے، دل میں اس لیے دل میں نبی کا ذکر آیا ہوا ہے۔ آگے اللہ والے نے کیا کہا؟ اس کا چہرہ کبھی دوزخ میں نہیں جل سکتا، اس کا چہرہ کبھی دوزخ میں نہیں جل سکتا، اس کا چہرہ کبھی دوزخ میں نہیں جل سکتا۔ جس نے سرکار کی سنت کو سجایا ہوا ہے، لاکھوں کا شعر آپ کو مفت سنا رہا ہوں، اونچی بولیے سبحان اللہ۔ اس کا چہرہ کبھی دوزخ میں نہیں جل سکتا، جس نے سرکار کی سنت کو سجایا ہوا ہے۔ لبے اس لیے نام نبی میرے آیا ہوا ہے۔ مسلمانوں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا حضرت بلال نے دکھوں میں تکلیفوں میں اسی ذکر کو نہیں چھوڑا، اور میں اور آپ آج دنیا کی گپ شپ لگاتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی، کن لوگوں کو تو گالیاں نکالتے ہوئے بھی کوئی شرم نہیں آتی، لیکن اللہ کا ذکر کرتے ہوئے شرماؤ نا، ذرا اونچی بولو نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، جہاں ہو بت قدا لا الہ الا اللہ۔ اونچی بولیے نا، اللہ کا ذکر کر لیجئے، دل و دماغ کو سکون آ جائے گا۔ آج ہم پورے ملک میں جاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا کوئی وظیفہ بتا دیجئے، دل بڑا پریشان ہے، دل بڑا اداس ہے، دل بڑا غمگین ہے۔ موگلا تلا گنگ کے روشن ضمیروں، میں اپنی طرف سے وظیفہ بتاؤں، شاید دل کو سکون محسوس نہ ہو۔ کوئی حضرت قاری صاحب وظیفہ بتائیں، شاید کہ اثر نہ ہو۔ میرے بھائی نقیب صاحب آپ کو کوئی وظیفہ بتائیں، شاید اثر نہ ہو، لیکن رب کعبہ کی قسم، اللہ کے قرآن نے ہمیں بتایا کہ اللہ نے اپنے ذکر میں بڑا سکون رکھا ہے۔
ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت ختم نبوت، عظمت قرآن، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ میرے پیارے حضرت الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں اب بات کو ختم کرنے کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلی نشانی کامیابی کی کہ سب سے پہلے عقیدہ بناؤ کہ رب العالمین کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ جس نے اگر اوروں کو رب بنا لیا، خدا کی قسم یہ خسارے میں چلا گیا، یہ نقصان میں چلا گیا۔ اسی لیے فارسی کے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے تڑپ تڑپ کے عقیدہ سمجھایا کہ وہی آقا، وہی آقا، وہی مولا، وہی آقا، وہی مولا، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا۔ اور جو جلتے ہیں تو جلنے دو، جو ہیں توحید کے دشمن، ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا۔ حضرت بلال، حضرت ابو بکر نے کہا یار ذرا ذکر آہستہ کیا کرنا، یہ ظالم تمہیں تکلیف دیتے ہیں۔ حضرت بلال نے کہا ابو بکر بھائی ذرا یہ تو بتائیے نا، بھلا پھول اپنی خوشبو کو بند کر سکتا ہے؟ فرمایا جس جگہ پر پھول ہوتا ہے اس میں اپنی خوشبو دینی ہوتی ہے۔ فرمایا جس کے دل میں دنیا ہوگی وہ دنیا کا تذکرہ کریں گے، جس کے دل میں اللہ ہوں گے اس میں اللہ کا تذکرہ کرنا ہے۔ خدا کی قسم صلاح جنگ کے روشن ضمیروں اپنے دلوں میں رب کو بسا لو، اسی میں کامیابی ہے۔ حضرت بی بی آسیہ نے بتایا او دنیا والوں میں تو عورت تھی نا، میں تو ناقص تھی نا، میں تو صنف نازک تھی نا، میں تو کمزور جسم والی تھی نا، جب میں نے رب کا دامن نہیں چھوڑا تو تمہیں بھی کہتی ہوں کہ مشکل آ جائے پھر بھی رب کا دامن نہ چھوڑنا، رب کا دامن نہ چھوڑنا، تیر چلنے لگ جائے پھر بھی رب کا دامن۔ حسینیوں ذرا کربلا کا نقشہ بھی سوچو نا، ادھر سے علی اصغر قربان ہوا، ادھر سے علی اکبر قربان ہوا، ادھر سے اون بھی قربان ہوا، ادھر سے قاسم کی میت کو حضرت امام حسین نے اٹھایا، ہاں ہاں ادھر سے حضرت عباس کو بھی لے کر آیا امام حسین۔ لیکن بتاؤ نا ان تیروں کی بارش میں، ان نیزوں کی بارش میں، ان تلواروں کے سائے میں حضرت امام حسین نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا یا اللہ کا ذکر کیا ہے؟ کیا ہے؟ حسینی بولیں، یزیدیوں سے میں نہیں بولتا، یزیدیوں سے اپنا تعلق نہیں۔ حسینی کون؟ حسین افضل ہے کل جہاں سے، گھرانہ حسین کا۔ حسینی بولو بولو ذرا اونچی سبحان اللہ۔ حضرت آئے ہیں آپ کے اس علاقے میں غالباً پہلی بار ہے، حضرت صدیقی صاحب پہلی بار، ملک پاکستان کے عظیم خطیب ہیں، پہلی بار آئے ہیں، شیر ہیں، گرجیں گے انشاءاللہ، آپ کے دلوں کو سکون محسوس ہوگا حضرت کا قرآن سن کر۔ لیکن ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ تلا گنگ کے موگلہ کے روشن ضمیر اتنا سست نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ٹھنڈی ہوا چلی اور آپ اس ہوا کی وجہ سے یوں سہم گئے ہیں۔
کٹھے ہو گئے. یہ بابا کو دیکھو کیسے ماشاءاللہ بازو اوپر کر کے بیٹھے ہیں پہلوانوں کی طرح. شیر بنو, شیروں کی طرح مسکرا کے محبت میں کہو ذرا سبحان اللہ. حضرت کو پتا چلے کہ یہ سننے کے شوقین ہیں. میں نے آپ کی تعریف کی ہے, میں نے کہا میں 2-3 بار آیا ہوں, یہ سننے والے ہیں. اب دیکھو اپنی عزت بھی بچا لو, میری بھی بچا لو ذرا سبحان اللہ. اونچی بولو, اونچی بولو. عمر عباس بھائی کیسے سنیں گے آپ کے علاقے والے یا نہیں سنیں گے؟ اگر سننے کا موڈ ہے تو ذرا اونچی بولو نا سبحان اللہ. حضرت آسیہ بی بی کو فرعون نے جسم کے اوپر مرچیں لگوائیں, لیکن حضرت بی بی آسیہ نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے, اے میرے رب, اے میرے رب, اے میرے اللہ, یہ فرعون ظالم مجھے محل کے تانے دیتا ہے نا, آپ مہربانی کر دیجئے یا مریم. حضرت بی بی آسیہ نے کہا اے میرے رب مہربانی کر دیجئے, جنت میں مجھے محل دے دیجئے نا. اللہ نے فرمایا آسیہ تو نے میری وجہ سے دکھ برداشت کیے, اب میں تجھے محل دوں گا. یہ تو عورت ہے, ہاں عورتوں کی اگر میں جذبات سناؤں دل حیران ہو جاتا ہے. اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ میرے محبوب کی لخت جگر, میرے محبوب کی نور نظر, میرے محبوب کے جگر کا ٹکڑا, میرے محبوب کی پیاری اور چھوٹی لاڈلی بیٹی اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں او دنیا والوں, ہم نے اپنے اندر اتنا ایمان پیدا کر لیا کہ ہمیں دنیا کی طوفان, ظلم کے طوفان ہمیں اپنے ایمان سے نہیں ہٹا سکتے. حضرت بی بی اما فاطمہ الزہرا کا مزاج مبارک یہی تھا, جب تک قرآن کی تلاوت مکمل نہ کر لیتی آرام نہ فرماتی تھی. ایک رات میں پورا قرآن ختم کیا کرتی تھی. ابھی تک 15 یا 20 پارے ہوتے رات ختم ہو جاتی, اذان صبح کی آ جاتی. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتی, اے میرے پروردگار, آپ کی راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی کہ فاطمہ الزہرا کی 2 رکعتیں بھی پوری نہیں ہوتی. اے میرے رب اپنی راتوں کو لمبا کر دیجئے نا کہ آپ کی محبوب کی بیٹی, آپ کے لاڈلے پیغمبر کی بیٹی فاطمہ الزہرا 2 رکعت تو مکمل کر سکے نا. اسی لیے لکھنے والے نے کیا کہا کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا. اللہ جو اب تک نہیں بولا اب بھی نہ بولے. آگے میں نہیں کہتا یا وہی والی دعا کافی ہے جو پہلے کہہ گیا. کیسے ملے صاحب, وہی والی دعا کافی ہے. اللہ جو نبی کی بیٹی کی محبت میں بولے ان کی ماؤں کو جنت میں محبوب کی بیٹی کی مجلس نصیب کر دینا. اے میرے رب میں تیرا مسافر بندہ یہی دعا مانگتا ہوں کہ میرے مولا اگر کوئی نبی کی بیٹی کی محبت میں بولے تو اس کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دینا. کیا لکھتے ہیں اللہ والے کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا. ہاں کچھ ظالموں نے تو آپ کو یہ بتایا ہوگا نا کہ جی حضرت بی بی زینب کربلا میں کپڑے پھاڑ لیے, دوپٹہ اتار دیا, انہوں نے یوں کر دیا, یوں ہو گیا, واویلا کیا. خدا کی قسم یہ اہل بیت کا گھرانہ ایسا گھرانہ نہیں ہے. اہل بیت کا گھرانہ بی بی زینب اس ماں کی گود میں تربیت اس نے پائی ہے جس ماں نے کہا تھا کہ علی آپ ذرا پیچھے ہو جائیں. فاطمہ کیا بات ہے, میں شوہر ہوں, شوہر کا مقام زیادہ, الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد کا مقام عورت کی بنسبت زیادہ ہے. میں شوہر ہوں, میں پیچھے ہو جاؤں تو آگے. کیا وجہ؟ فرمایا میرے شوہر علی, میرے سر کے تاج علی,
جی میری فاطمہ، فرمایا رات کا ٹائم ہے، میں بھی چل رہی ہوں، آپ بھی چل رہے ہیں، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں آگے آ جاؤں، آپ پیچھے آ جائیں، تاکہ چلنے کی وجہ سے جو میرے قدموں کے نشان بن جائیں تو آپ پیچھے پیچھے آئیے گا، تاکہ وہ قدموں کے نشان مٹ جائیں، صبح کو کوئی یہ نہ کہے، مدینے کا باسی یہ نہ کہے کہ نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کے قدم اتنے لمبے تھے، اتنے چوڑے تھے، اتنی لمبائی موٹائی۔ فرمایا میرے شوہر علی، جب سے میں نے ہوش سنبھالا، میرے چہرے پر، میرے وجود پر یا اب محمد الرسول اللہ کی نظر گئی ہے یا شوہر علی شیر خدا کی نظر گئی ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میری جسامت پر کسی غیر مرد کی نظر بھی نہ جائے۔ یہ فاطمہ الزہرا، اس نے بیٹیوں کو تربیت کیسی دی ہوگی؟ یہ نہ کہے کہ جناب من فاطمہ الزہرا کی بیٹیوں نے چادر اتار دی، اور اب کعبہ کی قسم آج مولوی کی بیٹی دوپٹہ نہیں اتارتی، آج ولی کی بیٹی دوپٹہ نہیں اتارتی، تو میں یہ کیسے مان لوں کہ فاطمہ کی بیٹی نے دوپٹہ اتارا ہوگا؟ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں کہتے کہ اتنا بزدل گھرانہ ہوگا آل محمد، نہیں نہیں، بہادر گھرانہ۔ آخری بات سناؤں، یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اما فاطمہ الزہرا، ان کا مقام یہ کبھی پھر کبھی انشاءاللہ سناؤں گا، اب میں بات ختم کرتا ہوں۔ اما فاطمہ الزہرا کیا کہہ رہی ہیں؟ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت میں راج زہرا، اور خدا کو سجدہ کرن دی خاطر ارات منگ دی ہے لمبی زہرا۔ یہ حسینی گھرانہ، کہیے نا ہمارا حسین بھی بہادر، حسین کی بہن بی زینب بھی بہادر ہے، بزدل گھرانہ نہیں ہے میرے نبی کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ یہ استقامت والے لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں سبق دیا، دکھ آ جائیں پھر بھی استقامت میں رہو، پریشانیاں آ جائیں پھر بھی مضبوط رہو عقیدے پر، ہاں بیماریاں آ جائیں پھر بھی مضبوط رہو عقیدے پر، عقیدے پر کمپرومائز نہ کیا کرو، ہاں مضبوط رہا کرو۔ ہمیں امام حسین نے یہی سبق دیا کہ میں ڈٹ گیا عقیدے پر۔ یزید نے کہا جھک جا حسین، میں نے کہا وہ حسین نہیں ہے جو در در پہ جھک جائے، حسین تو ہوتا ہی وہ ہے جو رب کے آگے جھک جائے۔ تو حضرت امام حسین کے مقام کو کیا کہا کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ارے صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ آج بھی کربلا سے آواز آ رہی ہے، اسی پر ڈٹ جاؤ، لا الہ الا اللہ، لا
یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند۔ یہ کلمہ یہ نہیں ہے کہ صرف سکھ آ جائیں، صحت میں یاد کرو، بیماری میں بھلا دو، جی جب سکھ آ جائیں، راحت آ جائے اس وقت اللہ کا ذکر کر لو، اور جب دکھ آ جائے تو رب کو بھول جاؤ۔ اتنے تو بے وفا نہ بنو نا، اتنے تو نمک حرام نہ بنو نا، جس رب نے پیدا کیا اس کو بھلا دیتے ہو، ایسا نہ کرو۔ علامہ اقبال بھی یہی کہتا ہے کہ یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، اونچا بولیے لا۔ یہ ہوا آپ کا پیغام لے جا رہی ہے، یہ پہاڑ آپ کے گواہ بن رہے ہیں، یہ ستارے آپ کے اور میرے گواہ بن رہے ہیں، یہ زمین میری اور آپ کی گواہ بن رہی ہے۔ راجن پوری یہ وظیفہ دے کے جا رہا ہے، دکھ آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، ہاں اگر دل اداس ہو جائے، مال ساتھ چھوڑ جائے، غربت آ جائے، ہاں بیماریاں آ جائیں، گھر میں فاقے آ جائیں، ہر دکھ کی دوا یہی ہے تلا گنگ والو، کہ دکھوں میں پریشانیوں میں اپنی ماں اور بہن کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹی کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مولویوں کے پاس جاتی ہے کہ مولانا گھر میں شوہر صحیح نہیں رہتا، مولانا بھائی بڑا ظالم ہے، وراثت کھا گیا، مولانا باپ نے ظلم کر دیا، مولانا دعا کر دیجئے، دل اداس ہے، میری ماں میری بہن میری بیٹی یہی ذکر کیا کر، جب بھی پریشانی آئے اس رب کو یاد کر، خدا کی قسم اس رب کو یاد کرنا تیرا کام ہے، دل کے بوجھ کو، دل کے غم کو، دل کی اداسیوں کو دور کر دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ یہی ذکر چلتے ہوئے اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، صحت میں ہو یا بیماری میں ہو، میری ماں اگر جھاڑو دے رہی ہے، میری بہن اگر سالن بنا رہی ہے، میری بیٹی اگر تو گھر کے کام میں مصروف ہے، تیرا ہاتھ تو کام کے اندر لگا ہو لیکن تیری زبان اللہ کے ذکر میں ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔